بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ دبئی گھومنے گئی۔ اچانک شوہر سے میرا جھگڑا ہو گیا اور میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں دبئی پہلی بار آئی تھی، میں بہت گھبرا گئی اور رونے لگی تو عربی بولا، میری ماں بیمار ہے، تم میری ماں کی خدمت کرو اور میرے گھر رہ جاؤ۔ اس کی بیمار ماں بستر پر تھی، لیکن وہ ہمیشہ اپنا چہرہ ڈھک کر رکھتی۔ روز رات میں اس کی ماں کے ساتھ سوتی، صبح نکرانی کہتی اٹھ کر نہا لو۔ ایک دن رات کو اس کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہاں تو سب یہی کہتے تھے کہ تمہیں نعمان بہت خوش رکھے گا، اچھا کماتا ہے اور سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ اس کی باتوں سے تو یہی لگتا تھا کہ تم پر جان نچھاور کرتا ہے۔ پھر یہ بھی تو دیکھو، نعمان کے ماں باپ اس طرح تمہارے وارث صدقے جاتے ہیں، جب بھی گھر چکر لگا جاتی ہو تو تمہیں اپنے پاس سے اٹھنے بھی نہیں دیتے۔ تم ایک بہت خوش قسمت لڑکی ہو جو تمہیں نعمان جیسا لڑکا ملا ہے۔ میں یہ سب باتیں سن کر خوش ہو جایا کرتی تھی۔ میں نعمان کی صرف تصویر ہی دیکھی تھی، دل اور جان سے اس پر فدا ہو گئی تھی۔ وہ دبئی میں رہتا ہے، سننے میں یہی آیا تھا کہ وہ دبئی میں بہت ہی اچھی جاب کرتا ہے۔ میرے پاپا اس رشتے سے راضی تھے، میں نے بھی ہاں بھر دی تھی اور یوں میری شادی نعمان سے ہو گئی تھی۔ ہم ایک ہفتہ پاکستان میں ہی رہے تھے۔ نعمان میرا بہت اچھا خیال رکھتا تھا، میری خوب آؤ بھگت کیا کرتا تھا، میرے اس کے ساتھ بہت اچھا وقت بیت رہا تھا۔ پھر نعمان واپسی دبئی چلا گیا۔ اس کے ماں باپ اور چھوٹی بہن مہک میرا خوب دل لگایا کرتے تھے اور 2 ہفتے بعد ہی میرا بھی ویزا آ گیا تھا۔ یوں ہم تینوں دبئی چلے گئے تھے۔ نعمان ہمیں ایئرپورٹ لینے آیا تھا، وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ نعمان نے مجھے بتایا کہ اس نے کس طرح گن گن کر دن گزارے تھے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، مجھے دبئی کی سیر کرائے گا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سنگت میں بہت خوش تھے۔ میں گھر کا کام کرنے کی کوشش کرتی تو میری ساس اور نند میرا ہاتھ تھام کر محبت سے کہتی، عائشہ ابھی آپ کے یہ دن کھیلنے کودنے کے دن ہیں، آپ خود پر ذمہ داریاں مت ڈالو۔ میں ان کی باتیں سن کر اندر اندر مسکرانے لگ جاتی تھی۔ سب نے ٹھیک ہی تو کہا تھا کہ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے ایسے لوگ ملے ہیں۔ میں نے بس 3 دن میں ہی اس بات کا اندازہ لگایا کہ میرے سسرال میں دنیا کی ہر عیش و آرام موجود ہیں۔ دبئی جیسے مہنگے ملک میں بھی یہ لوگ زندگی کے ہر سکھ جی رہے ہیں۔ رات ہوئی تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اچھی طرح سے تیار ہو جاؤ، ہم دونوں ڈنر پر جائیں گے۔ میں خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ نعمان نے میری تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ مجھے یہ زندگی بہت حسین لگ رہی تھی، مگر مجھے کہاں معلوم تھا یہ سب تو فرضی ہے، یہ تو سب دکھاوا تھا، یہ تو سکھ کا تھوڑا سا مزہ ہے، اس کے بعد آزمائش کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ میں اور نعمان گھر واپس آ گئے تھے۔ پھر ہم دونوں نے اپنی شادی کی ویڈیو دیکھی تو ساری رات ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کی کمپنی میں انجوائے کر رہے تھے۔ صبح کے وقت میری آنکھ لگ گئی تھی، میں دوپہر کے 2 بجے نیند سے جاگی تو فریش ہو کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میرا شوہر اور ساس حال میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کے چہرے کے تاثرات تھوڑے سے سخت تھے۔ میں بولی، نعمان آپ کب اٹھے؟ وہ میری طرف گھور کر دیکھ رہے تھے اور اٹھ کر میرے پاس آ گئے۔ اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے بہت ناراض ہوں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آواز بہت سخت ہو گئی تھی۔ اس نے ایک دم کہا، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ میں اپنا قصور بھی نہیں پوچھ پائی تھی۔ نعمان کہنے لگا، ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میں نے شکایت کی نگاہوں سے اپنی ساس کی طرف دیکھا تھا، وہ اپنے بیٹے سے کچھ نہ بولی کہ وہ ایسا قدم نہ اٹھائیں، مگر اس نے بھی مجھ سے نظریں چرا لی اور مجھے اس طرح اگنور کیا جیسے میں کچھ تھی ہی نہیں۔ میں تو بالکل ڈر سی گئی تھی، میرا پورا بدن بے جان سا ہو گیا تھا۔ تب نعمان نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے منہ پر بند ہوتے دروازے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ میرے خوابوں کا محل ایک جھٹکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ میں ادھر بے گھر ہو گئی تھی، میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا جہاں میں جا سکتی تھی۔ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی، خود کو سنبھالنے کے لیے یوں ہی سڑک پر چلتی جا رہی تھی
جب میں بہت دور پہنچ گئی تو ایک بینچ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تب مجھے کسی آدمی کی آواز سنائی دی تھی، کیا ہوا آپ کو؟ یہ آدمی میرے ساتھ انگلش میں باتیں کر رہا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے ایک عربی آدمی تھا۔ میں تو پڑھی لکھی تھی اور انگلش میں بات کرنے میں ماہر تھی۔ میں نے اسے اپنا سارا مسئلہ بتا دیا تھا۔ کہنے لگا، دبئی میں کسی کو جانتی ہو یا رہنے کے لیے تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ میں نے نام اس سر ہلایا اور بولی، میں یہاں کسی کو نہیں جانتی۔ میں تو خود یہاں 5 دن پہلے ہی آئی تھی، شوہر کے ساتھ اچھا ٹائم گزر رہا تھا، مگر نہ جانے سے آج کیا ہو گیا کہ اس نے مجھے طلاق بھی دے دی۔ عربی آدمی کہنے لگا، اچھا اگر تم میرے گھر چلنا چاہتی ہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں، مگر گھر میں میری ایک بیمار ماں ہے، تمہیں اس کی خدمت کرنی ہوگی۔ میں تمہیں تنخواہ بھی دوں گا تو اپنے پیسوں کی ٹکٹ خرید کر واپس اپنے وطن بھی جا سکو گے۔ عربی آدمی کی بات سن کر میرے دل کو تھوڑی تسلی ہو گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پیاسے کو ایک گھونٹ پانی مل گیا ہو۔ میں نے اس عربی کو کہا، مجھے یہ آفر بالکل قبول ہے، اور وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے گیا۔ اس کا گھر بہت ہی بڑا تھا۔ گھر میں رکھی ایک ایک چیز سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت ہی امیر آدمی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کی ماں کہاں ہے؟ اس کے چہرے پر بہت ہی اداسی اور درد تھا۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کو کہا تھا اور بولا، دراصل میری ممی 2 ہفتے ہسپتال میں داخل ہے، کل انہیں چھٹی مل جائے گی تو وہ گھر واپس آ جائیں گی۔ میں نے ممی کی حالت کے بارے میں ہسپتال میں ہی نرس لینے کا ارادہ کیا تھا، مگر نرس رکھنا اتنا آسان نہیں ہے، تمہیں اس ٹائم پیسے اور ٹھکانے کی ضرورت ہے، اس لیے میں تمہیں لے آیا ہوں۔ میں نے ویسے بھی سن رکھا ہے کہ پاکستانی لڑکیاں گھر کے کاموں میں بہت ماہر ہوتی ہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور بولی، تمہاری ماں کہاں ہے؟ وہ بولا، میری ماں کو کل ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ اس عربی کی بات سن کر تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بہت ہی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ میں بولی، میں اس گھر میں اکیلی آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ عربی کہنے لگا، تم اس بات کی فکر مت کرو، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ میں اپنی ماں کے آنے سے پہلے سب کچھ نمٹا لینا چاہتا ہوں۔ آج میں سارا دن بیزی رہوں گا، گھر کا چکر نہیں لگا پاؤں گا۔ کچن میں دنیا بھر کا سامان پڑا ہوا تھا، کچھ چاہیے تو تم پکا کر کھا لینا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تو وہ بھی گھر سے نکل گیا تھا۔ مجھے ابھی تک اس بات کی پریشانی تھی، کیا میں نے اس طرح اجنبی آدمی کے گھر رک کر ٹھیک کیا یا غلط بھی کیا کرتی؟ یا غلط میں بھی کیا کرتی؟ میری مجبوری تھی، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں خدا سے دعا کر رہی تھی، اے اللہ مجھے کسی بڑی مصیبت میں نہ ڈالو اور مجھ پر اپنا کرم بنائے رکھنا۔ یہ تو خدا کا مجھ پر کرم ہوا تھا کہ وہ عربی دوبارہ گھر نہیں آیا تھا۔ وہ اگلی صبح ہی لوٹ کر آیا تھا، ساتھ اس کے ویل چیئر پر اس کی ماں بھی تھی۔ اس عربی کی ماں نے مجھے دیکھتے ہی چہرے پر کپڑا ڈال لیا تھا۔ شاید وہ اپنا چہرہ مجھے دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے پردہ کیوں کیا تھا، یا پھر ہمیشہ ہی پردہ کیا کرتے تھی؟ اس بات نے مجھے کچھ پریشان کر دیا تھا۔ خیر میں نے خود کو تسلی دی کہ وہ بیمار عورت ہے، شاید اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہوگا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ عربی آدمی کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ اس کی ماں سچ میں بیمار تھی۔ اس عربی نے میرے ساتھ کسی طرح کا کوئی دھوکہ نہیں کیا تھا۔ عربی اپنی ممی کو کمرے میں چھوڑ آیا اور میرے پاس آ کر کہنے لگا، مجھے اپنی ماں سے بہت محبت ہے۔ میں چھوٹا سا تھا جب میرے پاپا کا انتقال ہو گیا تھا، تب سے میں نے ممی میرے باپ کا بھی کردار نبھایا، اور اب میں ماں کو اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں ان کا ساتھ دوں گا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اپنی ممی کی ساری ذمہ داری تم پر ڈال دی ہے، دراصل تمہیں صرف 8 گھنٹے ہی ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تم صبح اٹھ جانا 10 بجے، شام 4 بجے تک ان کا خیال رکھو گی، اس کے بعد گھر آیا کروں گا اور ساری ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ میں اس عربی کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ میں نے عربی کی ماں کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اس کام میں بالکل بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ڈیوٹی بس اتنی سی ہوتی تھی کہ میں نے کھانا لے کر جا کر کمرے میں رکھ دینا ہوتا تھا، جبکہ عربی کی ماں مجھ سے پردہ کرتی تھی، اس لیے میرے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ مجھے باہر جانے کا اشارہ کر دیا کرتی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد میں خود ہی دروازے پر دستک دے کر برتن اٹھا لیا کرتی تھی۔ میں ان کو دوائیاں بھی ایسے ہی دیا کرتی تھی۔ مالکن کی ذمہ داری تو مجھ پر زیادہ نہیں تھی، بس گھر کے کاموں میں ہی سارا دن مصروف رہتی تھی۔ صفائی، جھاڑو پوچھا میری ذمہ داری تھی اور کھانا بنانا بھی میرا ہی کام تھا۔
میں خود کو دماغی طور پر اپنے آپ کو مصروف رکھنے لگی تھی، مگر میرے لیے یہ ناممکن تھا۔ رہ رہ کر مجھے اپنے گھر کی بہت یاد آتی تھی۔ میں کچن میں کام کرتے ہوئے روتی چلی جاتی تھی۔ مجھے میرے ماں باپ بہت یاد آیا کرتے تھے۔ میں ممی کی گود میں سر رکھ کر رونا چاہتی تھی، ان سے یہ سب کہنا چاہتی تھی کہ مجھے میرے شوہر نے چھوڑ دیا، وہ بھی وجہ بتائے بغیر۔ اس نے مجھ پر ذرا سی بھی ترس نہیں کھایا اور مجھے یہاں بے گھر کر دیا تھا۔ میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس ٹائم اس آدمی نے مجھے سہارا دیا تھا، اگر یہ بھی مجھے نہ ملتا تو میرا کیا ہوتا؟ نہ جانے میں کیسے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی، مجھے معلوم نہیں تھا کب میری زندگی میں وہ دن آنا تھا جب میں اپنے ماں باپ سے مل پاتی۔ تب تک تو مجھے انتظار کرنا تھا۔ میں اپنی ماں کو فون کر کے یہ ساری پریشانی بتا دینا چاہتی تھی۔ اگر ممی کو پتہ چل جاتا میں اس وقت کس طرح دبئی میں پھنسی ہوئی ہوں تو ان کی راتوں کو نیند اڑ جاتی۔ میں نے ان سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی۔ ایک دن بہت دل اداس تھا، سوچا کہ اپنی سہیلی کے نمبر پر بات کرتی ہوں، اس سے کہتی ہوں۔ جب میں نے عربی کے گھر کے سیل سے سہیلی کا نمبر ملایا تو پتہ چلا کہ وہ تو فون خراب تھا۔ میں بہت اداس ہو گئی تھی۔ تب میرے دماغ میں چوکی دار کا خیال آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کے موبائل سے گھر پر بات کر لیتی ہوں۔ میں چوکی دار کے پاس گئی اور بڑی مشکل سے اسے اپنی بات سمجھانے کے قابل ہوئی تھی۔ مجھے تمہارا موبائل چاہیے، میں اپنے گھر بات کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر چوکی دار نے صاف صاف منع کر دیا تھا اور بولا میرے موبائل میں لوڈ نہیں ہے۔ میں بہت مایوسی ہوئی تھی، مگر میں آج ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ آج میں کسی بھی طرح اپنے مہربان سے بات کر کے دل پر جمع غبار ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے چوکی دار سے کہا کہ تم مجھے کسی PCO کا پتہ بتا دو، میں خود ہی باہر چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنس دیا اور بولا ناممکن ہے، مجھے مالک نے بڑی سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو گھر سے جانے نہ دوں۔ آپ نہ تو کسی کو فون پر کال کر سکتی ہیں اور نہ ہی باہر جا سکتی ہو۔ یہ بات سن کر تو میرا دل ہی بیٹھ گیا تھا۔ کیا اس عربی نے مجھے اپنے گھر میں قید کر لیا تھا؟ میں تو یہ سب سوچ کر ہی تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ یہاں سے گھر واپس جانا میرے لیے ایک خواب تھا۔ کیا میں یہاں پر پردیس میں ہی مر جاؤں گی؟ اب مجھے اس عربی کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں اس سے دو ٹوک بات کرنا چاہتی تھی۔ شام کو جب وہ عربی آیا میں بہت غصے میں بولی کہ میں تمہاری جاگیر نہیں ہوں، بس ایک نوکرانی ہوں جو اپنی مرضی سے کہیں بھی آنے جانے کا حق رکھتی ہوں۔ فون پر اپنے گھر والوں سے بات چیت کر سکتی ہوں۔ تم نے کیا سوچا مجھ پر اس طرح پابندیاں لگاؤ گے تو مجھے اس بارے میں پتہ نہیں چلے گا؟ آج تمہارے چوکی دار سے معلوم ہوا کہ تم نے مجھے اپنے گھر میں نظر بند کیا ہوا ہے۔ میری بات سن کر اس عربی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ بولا ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں نے یہ سب کچھ تمہارے بھلے کے لیے کیا ہے۔ تم دبئی میں بالکل انجان ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ یہاں کیسے کیسے انسان اور بھیڑیے کی شکل میں گھومتے رہتے ہیں۔ تم اگر غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو عمر بھر تمہارا سراغ بھی نہیں مل پائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک پردیسی میرے وطن میں یہ سب کچھ برداشت کر سکے، اس لیے میں نے اپنے چوکی دار سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں کہیں بھی آنے جانے نہ دیا جائے۔ رہی بات فون پر بات کرنے کی، تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر کے کیا کہو گی؟ یہ کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے، میرے پاس ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں اور اب میں ایک عربی کے گھر میں نوکر کا کام کر رہی ہوں تاکہ وہاں آنے کے لیے کچھ پیسے جمع کر سکوں۔ میں جب اپنی ماں کا دکھ سمجھ سکتا ہوں تو کسی اور کی ماں کا کیوں نہیں؟ کیا یہی اچھا نہیں کہ تم مہینے کی تنخواہ لے کر اپنے ملک واپس چلی جاؤ؟ وہاں جا کر اپنے گھر والوں سے کہہ دینا مجھے عربی کی باتیں اچھی لگی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس سے معافی مانگی اور بولی معاف کرنا، تمہیں سمجھنے میں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ دراصل مجھے اپنے ہی شوہر سے اس طرح کا دکھ ملا تھا کہ میں اب کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ عربی کچھ کہے بنا وہاں سے چلا گیا تھا۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے اب تھوڑے ہی دن ہوئے تھے، ابھی بھی بہت کھٹن ٹائم مجھے یہاں گزارنا پڑتا تھا۔ میری دلی خواہش تھی کہ اس مہربان عربی کی ماں جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، اور جو دوسروں کا اس طرح احساس رکھتا ہے خدا اسی اپنی آزمائش سے بچائے۔ میری اس گھر میں روٹین بالکل بھی نہیں بدلی تھی۔ میں سارا دن گھر کے کام کرتی اور پھر عربی کی ماں کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ میں ان کے پاس کھانا وغیرہ رکھ کر باہر نکل جاتی تھی۔ جب میں نے کھانے کے برتن اٹھانے گئی تو مجھے ٹرے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا نظر آیا تھا۔ میں اس کو اٹھانے لگی تو عربی کی ماں نے جلدی سے مجھے کہا کہ تم کمرے سے نکل جاؤ۔ میں نے جلدی سے ان کی بات مانی اور ان کے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔
کچن میں آ کر برتن رکھ دیے اور کاغذ اٹھایا۔ یہ دیکھ کر تو جان ہی نکل گئی کہ اس کاغذ پر اردو میں لکھا ہوا تھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، جس طرح جلدی ہو سکے میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میں تو گمسم سی ہاتھ میں کاغذ پکڑ کر کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ کیا عربی کی ماں پاکستانی تھی؟ چلو میں نے مان لیا کہ ان کو اردو بھی آتی تھی، تو پھر وہ مجھ سے اس قدر نفرت کیوں کر رہی تھی؟ میں نے تو یہاں آ کر ان کا گھر سنبھال لیا تھا، ان کی بھی کتنی حد تک خیال رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کیا وہ اردو جانتی ہیں، اس لیے میں ان کے کمرے میں دوبارہ چلی گئی۔ میں نے جیسے ہی ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگی تھی۔ اس نے مجھے جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ میں ایک بار پھر سے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، میری تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں عجیب دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ 4 بجے جب میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اس آدمی نے مجھے اپنے گھر کے پیچھے بنے سرونٹ روم میں ایک کمرہ رہنے کو دیا تھا۔ صبح سے شام 4 بجے تک تو میرا ٹائم بہت اچھا گزر جاتا تھا، مگر اس کے آگے ایک ایک منٹ گن گن کر گزارتی تھی۔ ٹائم تو جیسے تھم سا گیا تھا۔ پاکستان کی یاد آنے لگی تھی، خوابوں کا خیال بہت بے چین کر رہا تھا۔ نہ جانے میرے پیچھے کیا کچھ ہو گیا تھا، ادھر سب کیسے تھے۔ میری ممی نے نہ جانے کتنی بار میرے سسرال والوں کو فون کیا ہوگا، میرے حال چال پوچھے ہوں گے۔ پتہ نہیں انہوں نے آگے سے ممی کو کیا کہہ دیا ہوگا، انہیں کیا بتایا ہوگا ان کی بیٹی کہاں چلی گئی ہے، فون پر بات کیوں نہیں کرتی۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی جب میرے کمرے میں کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے دروازہ کھول دیا تو سامنے عربی کھڑا تھا۔ کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تمہیں تنگ کر دیا۔ دراصل میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ اس عربی نے نسیم نام کہہ کر کسی کو بلایا تھا۔ تبھی میرے سامنے ایک پکی سی عمر کی عربی عورت آ گئی تھی۔ یہ تو بہت ہی خوبصورت تھی۔ عربی آدمی کہنے لگا میں نے ممی کی دیکھ بھال کے لیے انہیں کام پر رکھ لیا ہے، تم بس میرے گھر کو دیکھو گی اور صفائی ستھرائی تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو عربی کہنے لگا کہ اب تمہاری ڈیوٹی زیادہ ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ تمہیں رات کے وقت میری ماں کے ساتھ ہی سونا پڑے گا۔ میں نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ عربی چلا گیا تھا۔ اگلے دن میں کام پر گئی تو نسیم نے مجھے مالکن کے کمرے میں بھی جانے نہ دیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں تو بس مالکن کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ نسیم نے نہ میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی کہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے اور سونے کا ٹائم ہو گیا۔ تو نسیم نے خود ہی مجھے مالکن کے کمرے میں جانے کو کہہ دیا تھا۔ وہاں فرش پر 2 بستر لگے ہوئے تھے، جبکہ مالکن اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میری جان سروٹ کے کمرے سے چھوٹ گئی تھی، کیونکہ وہاں مجھے اکیلا پن بڑا ستاتا تھا۔ رات کاٹنا میرے لیے بہت گھٹن ہو جاتی تھی۔ پہلی رات تو میں بستر پر لیٹتے ہی سو گئی تھی۔ صبح سو کر اٹھی تو نسیم کہنے لگی جا کر نہا لو۔ میں بہت حیران ہوئی تھی۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگی ہم مالکن کے کمرے میں سوئے تھے نا، جانے کتنے جراثیم ہوں گے، اس لیے ضروری ہے ہم دونوں نہا لیں۔ میں نے نسیم کی بات مان کر نہانے چلی گئی تھی اور پھر گھر کے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ میرے لیے یہ بات کافی حیران کر دینے والی تھی۔ نسیم تو مالکن کے کمرے سے بالکل بھی باہر نہیں آتی تھی، جبکہ مجھے وہ ایک پل بھی مجھے اس کمرے میں برداشت نہیں کرتی تھی۔ میں مالکن سے یہ بات کرنا چاہتی تھی، ان سے اس کی وجہ پوچھنا چاہتی تھی۔ آخر انہیں اردو کیسے آتی ہے اور پھر وہ مجھ سے اس طرح نفرت کیوں کرتی ہیں اور کیوں مجھے اپنے گھر سے نکال دینا چاہتی ہیں؟ ابھی تک یہ ایک ہی راز تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ میرا مہینہ یوں ہی ختم ہو جائے گا اور میں عربی مالک سے پیسے لے کر وطن واپس چلی جاؤں گی، مگر نقاب پوش مالکن کا راز معلوم نہیں کر پاؤں گی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میرا شک بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک رات میں شک کے ہاتھوں اس طرح مجبور ہو گئی کہ میری آنکھوں سے نیند اڑ گئی تھی۔ میں کروٹیں بدلتی رہ گئی تھی، مگر نیند تو مجھ پر مہربان نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے نسیم کی طرف دیکھا تو وہ بڑے مزے سے خراٹے لے رہی تھی۔ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو کچھ بھی نہیں تو مالکن کا چہرہ ہی دیکھ لیتی ہوں۔ میں دیے پاؤں چلتی ہوئی مالکن کے سرانے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا تھا۔ پھر تو جیسے زمین آسمان آپس میں ٹکرا کر رہ گئے تھے۔ یہ میرے لیے کوئی اجنبی چہرہ نہیں تھا، میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔
وہ بھی نیند سے جاگ چکی تھی۔ کمرے میں ہلکی مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ ہم دونوں کی نظریں مل گئی تھی۔ میں سوال کرنا چاہتی تھی مگر اس نے مجھے روک دیا اور جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ اب معاملہ پہلے سے زیادہ الجھ گیا تھا۔ یہ یہاں کیسے پہنچی تھی؟ یہ تو میری نند مہک تھی۔ بھلا ایک عربی کے گھر میں کیا کام تھا؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے میری نند کنواری تھی، اتنے دنوں سے اپنے گھر سے غائب تھی۔ تو کیا اس کے گھر والوں کو کوئی پریشانی نہیں تھی؟ پھر یہ بھی بات عجیب تھی کہ مجھ سے عربی مالک نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ اس نے میری نند کے بارے میں کیوں کہا تھا کہ وہ اس کی ماں ہے؟ یقیناً کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ اس بات کا مجھے پکا یقین ہو چکا تھا کہ میری نند اس ٹائم کسی پریشانی میں ہے، اس کو کوئی خطرہ ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ کیا مجھے اس آدمی کی بہن کی فکر کرنے کی ضرورت تھی یا نہیں؟ اس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ دل تو چاہتا تھا کہ اپنی جان بچا کر بھاگ جاؤں۔ یہ انسانیت کا سب سے گندہ طریقہ تھا۔ میرے ساتھ برا تو میرے شوہر نے کیا تھا، اس کی سزا بھلا میں اپنی نند کو کیسے دے سکتی تھی؟ میں نے سوچ لیا تھا مجھے اپنی نند کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی۔ میں نے اپنے سرورٹ روم میں جا کر خط لکھا اور اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کسی طرح کی کوئی مدد چاہیے کیا؟ اب یہ مسئلہ، یہ خط اس تک پہنچانا تھا، اس کا حل بھی میں نے نکال لیا تھا۔ نسیم کو بہانے سے کچن میں بلا کر میں خود باہر نکل گئی تھی۔ میں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور اس کے پاس خط چھوڑ آئی تھی۔ پھر شام کے وقت میں نے پھر سے بہانہ بنایا اور نسیم سے کہا کہ مالکن کے کمرے سے برتن اٹھانے جا رہی ہوں۔ مہک نے مجھے دیکھا تو ایک کاغذ برتنوں کے ٹرے میں رکھ دیا تھا۔ برتن میں نے کچن میں رکھ دیے اور خود باتھ روم میں جا کر اس کا خط پڑھا۔ اس نے لکھا تھا مجھے مدد کی ضرورت ہے بھابھی، پولیس کو ہر حال میں خبر دینی ہے۔ نیچے مہک نے دبئی پولیس کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں اب اس کے بیچ میں پڑ گئی تھی، کس طرح سے فون کروں پولیس کو، کیونکہ میرے پاس تو موبائل بھی نہیں تھا۔ اسی وقت میری نظر نسیم پر پڑی تھی۔ وہ اپنے موبائل سے کسی سے بات کر رہی تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ عورت جو عربی نے میرے پہرے کے لیے رکھی گئی تھی وہی انجانے میں میرے کام آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ مہک کے کمرے میں گئی میں نے اس کا موبائل اٹھایا اور پولیس کو ساری بات بتا دی تھی۔ پولیس نے مجھے کچھ چیزیں بتائی تھی اور کہا تھا کہ ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں عربی بھی گھر آ گیا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بولی کہ ہمارے گیسٹ روم میں سانپ آ گیا ہے۔ عربی بہت گھبرا گیا اور نسیم جلدی سے گیسٹ روم میں چلی گئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گئی میں نے انہیں باہر سے لاک کر دیا تھا۔ ایسا کرنے کو مجھے پولیس نے کہا تھا تاکہ وہ عربی ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ عربی غصے سے بول رہا تھا، وہ دروازے کو اس طرح سے پیٹ رہا تھا، مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ عربی دروازہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ پھر اتنی دیر میں پولیس آ گئی تھی۔ چوکیدار کو تو انہوں نے پہلے ہی پکڑ لیا تھا۔ پھر عربی اور نسیم کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، جبکہ مجھے اور مہک کو بیان دینے کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ ادھر جا کر مہک نے بتایا کہ وہ عربی لڑکا آپس میں محبت کرتے تھے۔ یہ میرا رشتہ لے کر گھر آیا مگر بھائی نے منع کر دیا۔ پھر بھائی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی بیوی کو لے کر دبئی آ گیا۔ پھر ٹائم اپنی بیوی میں ہی بیزی رہتا تھا، ہر ٹائم اپنی بیوی میں ہی بیزی رہتا تھا۔ اس لیے مجھے لگا کہ اپنی محبت کو پانے کا اسی اچھا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا، اس لیے میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس عربی نے مجھے پہلے ایک دن اپنے دوست کے گھر رکھا، اپنے گھر لے گیا اور کہا تمہیں بیمار ہونے کا ناٹک کرنا پڑے گا، نہیں تو محلے والے پولیس کو بلوا لیں گے۔ میں نے ایک کام والی کا بھی انتظام کر لیا ہے، تم اس کے سامنے تھوڑا روز بڑھیا بننے کا ناٹک کر لینا۔ عربی نے مجھے اس کے سامنے چہرہ ڈھکنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی۔